بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 130 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ جو ہم نے گزشتہ درس کا آغاز کیا تھا اس نام سے کہ ہمارے سامنے ایک عام آتا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا جملہ آتا ہے کہ جس میں ایک ضمیر موجود ہوتی ہے، اور ضمیر جو ہے وہ عام کے بعض افراد کی جانب پلٹتی ہے۔ آیا اس کا حکم کیا ہوگا؟ ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات واضح کی تھی کہ اگر اس طرح کی ضمیر آ جائے، آیا اس کو عام کے تمام افراد کی جانب پلٹایا جائے گا یا اس کو بعض افراد کی جانب پلٹایا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے سامنے کلام کے اندر دو طرح کی مخالفتیں لازم آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اصالت العموم پر عمل کریں اور اصالت و عدم الاستقدام کی مخالفت کریں، یا یہ کہ ہم اصالت و عدم الاستقدام پر عمل کریں اور ہم اصل عموم کی کیا کریں؟ مخالفت کریں۔ فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس دو طرح کی مخالفتیں آتی ہیں، ان دونوں میں سے کس کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ اب تک ہم نے دو اقوال بیان کیے اور ان کے مطابق یہ تھا کہ پہلے قول کے مطابق اصالت العموم پر عمل کیا جائے، اصالت و عدم استقدام کو ترک کر دیا جائے، اور دوسرا قول اس کے برعکس تھا کہ اصالت و عدم استقدام پر عمل کیا جائے اور اصالت العموم کو ترک کر دیا جائے۔ آج ہم وہی سے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الثالث، ہمارے پاس تیسرا قول آتا ہے، تیسرا نظریہ تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ نہ یہاں پہ اصالت العموم جاری ہوگی اور نہ یہاں پہ اصالت و عدم الاستقدام جاری ہوگی، بلکہ ہمیں اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ چند صورتیں کون کون سی؟ فرماتے ہیں اس طرح کے بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو کلام میں یقینی طور پر قرینہ بنتے ہیں، جیسے مثال جیسے رائے تو اسدن یرمی، اب یہاں پہ یرمی کیا ہے؟ اسدن کے لیے قرینہ بننا۔ فرماتے ہیں یہ یقینی طور پر قرینہ ہے اور اس کا ظہور جو ہے وہ اسی میں ہوگا۔ اور بعض امور ہمارے پاس کلام میں ایسے ہوتے ہیں کہ یقینی طور پر قرینہ نہیں بنتے لیکن قرینہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ما یصلح للقرینی، یا قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ہماری بحث میں شامل ہے کہ کلام کے اندر ایسی چیز جو قرینہ ہے نہیں، قرینہ بن ہی رہا، ہمیں یقین نہیں کہ یہ قرینہ ہے یا قرینہ نہیں، لیکن بہرحال وہ اس بات کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔ اور تیسرا کہ بعض امور ایسے کہ متعدد جملوں کے بعد استثناء کے طور پر واقع ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل والے درس میں بیان کریں گے۔ اور چوتھا ہمارے پاس آتا ہے کہ بعض امور کے جہاں پہ امر کے بعد حذر آ جاتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ امر کے باب میں گزر چکی کہ اس طرح کے امر کا حکم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے بعض امور آتے ہیں جو کہ قرینہ ہوتے ہیں، اور قرینہ بننے کی ان کی یہ چار طرح کی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں سے جو دوسری صورت ہے یہ ہماری مورد بحث میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں الثالث، ان اقوال میں سے تیسرا قول کیا ہے کہ آدم و جریان الاصلین معاً، جو افراد کہتے ہیں کہ اصالت العموم جاری ہوگی، اصالت و عدم استقدام جاری نہیں ہوگی، یا وہ افراد جو کہتے ہیں کہ اصالت و عدم استقدام جاری ہوگی اور اصالت العموم جاری نہیں ہوگی، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک آدم و جریان الاصلین معاً نہ اصالت العموم اور نہ ہی اصالت و عدم الاستقدام دونوں ہی جاری نہیں ہوں گی، تو پھر کیا کریں گے؟ والرجوع الی الاصول العملیہ، فرماتے ہیں اصول عملیہ کی جانب رجوع کیا جائے گا اور ہم اس کے مطابق کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ سوال فرماتے ہیں کہ ہم یہ دونوں اصلیں یہاں پہ جاری کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب دینا فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اما عدم و جریان اصالت العموم میں، فرماتے ہیں اصالت العموم یہاں پہ کیوں جاری نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ فعل وجود ما یصلح ان یکون قرینۃ فی الکلام، اس لیے کہ یہاں پہ ایک ایسی چیز موجود ہے جو کلام کے اندر قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی ہمیں اتنا یقین تو نہیں ہے، قط تو نہیں ہے کہ یہ قرینہ بنے اور یہ کیا کرے؟ اس کے ظہور کو منصرف کر دے۔ فرماتے لیکن کلام کے اندر بہرحال ایسی چیز تو موجود ہے کہ جو قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ یہ ماں کی وضاحت کرے، وہو عود الضمیر علی البعض، اور فرماتے ہیں ضمیر کا بعض افراد کی جانب پلٹنا یہی قرینہ بن جائے گا۔ جب یہ صورتحال ہے فلا ینعقد ظہور العام فی العموم، فرماتے ہیں کہ جب یہاں پہ ما یصلح للقرینہ نامی چیز موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں پہ اصالت العموم جاری نہیں ہو۔ کیوں؟ اصالت العموم وہاں پہ جاری ہوگی جہاں پہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا قرینہ موجود نہیں، جبکہ ہمیں یہاں پہ احتمال اس بات کا کہ قرینہ ہے، بلکہ احتمال کے بلکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایسی چیز کلام کے اندر پائی جاتی ہے جو قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے کلام کا عام ظہور نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یہاں تک تو بات ہوگی اس کی اصالت العموم کے جاری نہ ہونے کی، لیکن جہاں تک تعلق ہے اصالت و عدم الاستقدام کی، فرماتے ہیں کہ اصالت و عدم الاستقدام اس لیے جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اصالت و عدم الاستقدام اصول لفظیہ میں سے ہے، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے کہ اصول لفظیہ اس مقام پر جاری ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو مراد متکلم میں شک ہو، لیکن جو ہمارا معنی حنفی ہے وہاں تو ہمارے لیے مراد متکلم واضح ہے، مراد متکلم میں شک ہے ہی نہیں، بلکہ ہمیں شک ہو رہا ہے وہ کیفیت استعمال میں رہا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا تو کس انداز میں استعمال کیا جائے گا، یعنی کیفیت میں ہمیں شک ہو رہا ہے، مراد متکلم میں شک نہیں ہو رہا، مراد متکلم ہمارے لیے واضح ہے، لہذا یہاں پر اصالت و عدم استقدام بھی جاری نہیں ہوگی۔
وَأَمَّا أَنَّ أَصَالَةَ عَدَمِ الِاسْتِخْدَامِ لَا تَجْرِي، فرماتے جہاں تک تعلق ہے اصالت عدم استخدام کا تو یہ بھی جاری نہیں ہوگی. کیوں جاری نہیں ہوگی؟ فَلِأَنَّ الْأُصُولَ الْلَفْظِيَّةَ يُشْتَرَطُ فِي جَرْيَانِهَا، فرماتے ہیں اصول لفظیہ کے جاری ہونے میں یہ شرط ہے کما سابقہ فی کتاب، جیسے کتاب کی ابتدا میں مقدمے میں نے بیان کیا تھا کہ اصول لفظیہ اس مقام پر جاری ہوں گے کہ ان یکون الشک فی مراد المتکلم، جب آپ کو مراد متکلم کے بارے میں شک ہو. فلو کان المراد معلوم، فرماتے ہیں اگر آپ کو مراد متکلم معلوم ہے کما فی المقام، جیسے کہ ہماری بات میں ایسا ہی ہمیں اتنا پتا ہے کہ متکلم کہنا کیا چاہ رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں کیفیت استعمال کے بارے میں شک ہو رہا ہے. وکان الشک فی کیفیت الاستعمال، اور ہمیں شک ہو رہا ہے کیفیت استعمال میں. مراد متکلم واضح ہمیں معلوم ہے تو فرماتے فلا تجری قطعا، جہاں پہ آپ کو مراد متکلم معلوم ہو اس صورت میں آپ اصول لفظیہ کو جاری نہیں کر سکتے. چونکہ اصالت و عدم الاستخدام اصول لفظیہ میں سے ایک ہے، لہذا یہ اس مقام پر جاری نہیں ہوگی. بطور نتیجہ نہ یہاں پہ اصالت العموم جاری ہوگی اور نہ یہاں پہ اصالت و عدم الاستخدام جاری ہوگی. پھر کیا کریں گے؟ مصنف فرماتے والحق ان اصالت العموم جاریۃ ولا مانع منها، فرماتے ان تمام اقوال میں سے میرے نزدیک قول حق یہی ہے کہ یہاں پر اصالت العموم جاری ہوگی ولا مانع منها، اور کوئی چیز بھی اسے مانع نہیں ہے. کیوں مانع نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ یہاں پہ ایک موضوع اور ایک حکم نہیں، بلکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے دقت نظر کے ساتھ تو دو طرح کے موضوع موجود ہیں اور دو طرح کے حکم موجود ہیں. دو طرح کے موضوع کون کون سے؟ فرماتے پہلا عام سے مراد متعلقات ایک الگ موضوع ہے جس کا اپنا ایک خاص حکم موجود ہے تربص والا. اور پھر فرماتے ہیں دوسرا موضوع ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ضمیر، جو بعد میں کہا بولتہن حق کو بردہن، فرماتے یہ جو ہنہ ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر ایک الگ موضوع ہے اور اس کا اپنا ایک مستقل حکم ہے پلٹانے کا، رد کرنے کا، واپس کرنے کا. دو طرح کے یہاں پہ موضوع ہے اور دو طرح کے حکم موجود ہے. فرماتے جہاں تک تعلق ہے متعلقات کا پہلے والے موضوع کا، فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ رجعی اور غیر رجعی دونوں کو شامل ہے. فرماتے جو ضمیر تھی ہمارے پاس اس ضمیر کا بھی اپنا عمومی حکم موجود تھا، وہی بیان کری تھی دونوں اقسام کو، لیکن ہمارے پاس دلیل خارجی آ گئی. اس دلیل خارجی نہ کر کیا کر دیا کہ اس کو حکم ثانی کو مختص کر دیا. البتہ جو پہلے والا حکم ہے وہ اپنے حال پر ہی موجود ہے. اس نے اگر کسی کو متاثر کیا تو وہ ضمیر والے کو متاثر کیا ہے، عام والے کو متاثر نہیں کیا، لہذا اصالت العموم اپنے مقام پر جاری نہیں ہوگی. اصالت و عدم استخدام یہاں پہ جاری نہیں ہو سکتی کہ دلیل خارجی یہاں پر آ چکی ہے. فرماتے والحق ان اصالت العموم جاریۃ ولا مانع منها، یہاں پہ اصل عموم جاری بھی ہوگی اور اس سے کوئی چیز مانع بھی نہیں ہے. کیوں؟ لأننا ننکر ان يكون عود الضمیر الى بعض الافراد العام موجبا لصرف ظہور العموم، فرماتے اس لیے کہ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو ضمیر پلٹ رہی ہے وہ بعض افراد کی جانب پلٹ رہی ہے، ہم اس بات سے انکار کر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم اصالت و عدم استخدام پر عمل نہیں کریں گے بلکہ ہم اصالت العموم پر عمل کریں گے. آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض افراد کی جانب اس کا پلٹانا موجبا لصرف ظہور العموم، وہ اس بات کا موجب بن رہا ہے کہ ہم عام کے ظہور میں بھی تصرف کے قائل ہو جائیں، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. فقط ہم کیا کریں گے؟ فقط ہم کہیں گے کہ ضمیر جو ہے وہ اس کو دلیل خارجی آ کے مختص کر رہی ہے، لیکن جو عام کا عموم ہے وہ اپنے حال پر باقی ہے، لہذا یہاں پر اصالت العموم جاری ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں اصالت العموم یہاں پہ کیوں جاری ہوگی؟ فرماتے ہیں اذ لا یلزم من تعین البعض من جہت مرجعیت الضمیر بقرینۃ ان یتعین ارادۃ البعض من جہت حکم العام الثابت له بنفسه. فرماتے ہیں کہ اس کو میں آسان الفاظ بیان کروں. فرماتے ہیں کہ حکم ثانی کون سا تھا؟ ضمیر، اس کا موضوع، اس کا حکم. حکم ثانی کو کیا کر دیا؟ دلیل خارجی نہ کے مختص کر دیا. فرماتے حکم ثانی کے اختصاص سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ جو حکم اول تھا کون سا والا؟ متعلقات والا حکم، فرماتے ہیں اس کی بھی کیا ہو جائے؟ تخصیص ہو جائے. دونوں کے درمیان لازمہ موجود نہیں ہے، دونوں کے درمیان کسی قسم کا تعلق موجود نہیں ہے. پہلا حکم مستقل ہے اپنی جگہ پر، دوسرا اپنا موضوع، اس کا اپنا حکم ہے. فرماتے وہ اپنی جگہ پر مستقل ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ اپنے حال پر باقی رہے گا. اور ضمیر کا مرجع ہے وہ بعض افراد ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل خارجی نے اس بات کو بیان کر دیا ہے. اذ لا یلزم من تعین البعض من جہت مرجعیت الضمیر بقرینہ، فرماتے ہیں ضمیر کے مرجع میں بعض افراد کا متعین ہو جانا
بے قرینہ کسی دلیل خارجی کی وجہ سے، کسی قرینے کی وجہ سے مرجع ضمیر کا معین ہو جانا اس سے لازم نہیں آتا۔ کیا لازم نہیں آتا؟ ایت عینا ارادت البعض من جہت حکم العام ثابت له بنفسه ہی، فرماتے کہ جس کے لیے بے نفس ہی حکم عام ثابت ہے ہم اس کے بھی بعض افراد کا ارادہ کریں، فرماتے ہیں کہ یہ اس سے لازم نہیں آتا۔ یعنی ضمیر کے مرجع سے بعض افراد کے مراد لینے سے، یا ہم مثال پر تطبیق کر کے کہیں کہ ہنہ سے بعض افراد مراد لینے سے لازم نہیں آتا کہ ہم متعلقات سے بھی صرف رجعی مراد لیں، بلکہ متعلقات میں رجعی بھی شامل ہے، غیر رجعی بھی شامل ہے۔ فقط ہنہ جو ہے وہ دلیل خارجی اس کو بیان کر رہی ہے کہ اس سے فقط بعض افراد مراد ہوں گے، سارے افراد مراد نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ لأن الحکم فی الجملۃ المشتملۃ علی الضمیر، اس لیے کہ وہ والا جملہ کے جو ضمیر پر مشتمل ہے اس میں جو حکم پایا جاتا ہے، غیر الحکم فی الجملۃ المشتملۃ علی العام، فرماتے ہیں یہ اس والے حکم کا غیر ہے جو کہ عام والے جملے پر مشتمل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہی والی بات جو میں نے پہلے بیان کی، اس کلام کے اندر دو طرح کے ہی موضوع ہیں اور ان کے الگ الگ دو طرح کے حکم ہے۔ پہلے موضوع کا الگ حکم ہے، دوسرے موضوع کا الگ حکم ہے۔ جو دلیل خارجی اس نے حکم ثانی کو متاثر کیا ہے، حکم اول اپنے حال پر باقی ہے، لہذا یہاں پر اصالت العموم بھی جاری ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا علاقۃ بینہما، فرماتے ہیں کہ پہلے والے حکم میں اور دوسرے والے حکم میں کسی بھی قسم کا تعلق موجود نہیں، کسی بھی قسم کا ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ جب ملازمہ نہیں پایا جاتا، جب ان کے مابین تعلق نہیں پایا جاتا، فلا یکون عود الضمیر علی بعض العام من القرائن، فرماتے ہیں قرائن کی وجہ سے ضمیر کا عام کے بعض افراد کی جانب پلٹنا اور ہننا سے صرف مدلک رجعی کو مراد لینا، التی تصرف ظہورہ عن عموم، کیا کرے گا؟ عام کو اپنے ظہور سے متصرف کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ عام کو اپنے ظہور سے متصرف کر دے گا۔ لا یکون، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ضمیر کے بعض افراد کی جانب پلٹنے سے عام بھی جو ہے متصرف ہو جائے اور اپنے بعض افراد کی جانب پلٹ رہا ہو، فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الْمِثَال، فرماتے ہیں یہ جو اپنی بات ہم نے دلیل کے ذریعے واضح کر دی، لیکن اب آپ کو مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى، مثال کے ذریعے مولا کیا کہتا ہے؟ الْعُلَمَاءُ يَجِبُ إِكْرَامُهُمْ، علماء کا اکرام کرنا واجب ہے، پہلے یہ کہے، ثم قال، پھر دوسرا حکم ہے وہ کیا کہے؟ وَهُمْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ، ان کی تقلید کرنا بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ مولا نے کیا کیا؟ پہلے عموم بیان کیا، بعد میں پھر دوسرا جملہ بیان کر دیا، اس کے اندر بھی عموم پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو دوسرا عموم ہے اس میں تقلیدہم سے جو مولا کی مراد وہ کیا ہے؟ وَأُرِيدَ مِنْ ذَلِكَ الْعُدُولُ بِقَرِینَہ، مولا یہاں پہ جو تقلیدہم کے اندر ہم ضمیر آ رہی ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ فقط علماء عدول کو مراد لیتا ہے، سارے کے سارے علماء کو مراد نہیں لیتا۔ پہلی والی دلیل میں کیا تھا کہ سارے علماء کو مراد لے، چاہے عادل ہو یا غیر عادل ہو، سب کو مراد لے رہا ہے، لیکن بعد میں کیا کرتا ہے؟ اس والی کے اندر صرف علماء عدول کو مراد لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو تقلید کی بات ہے صرف علماء عدول سے خاص ہوگی، لیکن تقلید کا علماء عدول سے خاص ہونا اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جن علماء کا آپ نے اکرام کرنا ہے وہ بھی صرف علماء عدول ہی ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا حکم اپنی جگہ مستقل ہے، اس کا اپنا موضوع اپنا حکم ہے، دوسری والی جو دلیل ہے اس کا اپنا موضوع اپنا حکم ہے۔ فرماتے ہیں دونوں میں کوئی تعلق اور دونوں میں کوئی ملازمہ موجود نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ فِي هَذِهِ الْمِثَالِ، فرماتے ہیں اس مثال میں یہ بات آپ کے لیے واضح ہے کیا کہ ان تقیید الحکم الثانی بالعدول، کہ دوسرے حکم کی جو تقیید آپ نے لگائی اور کہا کہ جن علماء کی تقلید کی جائے گی اس سے مراد صرف علماء عدول مراد ہے۔ فرماتے ہیں لا یوجب، اس بات کا موجب نہیں بنے گا، کس بات کا؟ تقیید الحکم الاول بذالک، کہ چونکہ حکم ثانی کے اندر صرف علماء عدول مراد ہیں، لہذا حکم اول میں بھی جن علماء کا اکرام کیا جائے گا وہ کیا ہوں؟ صرف علماء عدول مراد ہیں۔ فرماتے ہیں لا یوجب، اس بات کا موجب نہیں بنے گا۔ اگر فرماتے ہیں صرف یہ کہ موجب نہیں بنے گا، بل لیس فیہ اشعار، بھی فرماتے ہیں کہ اس میں اصلاً اس بات کا اشارہ بھی موجود نہیں ہے، ذرا برابر بھی اس میں ربط نہیں پائی جاتی کہ وہ کیا کرے؟ حکم ثانی کے اختصاص کی وجہ سے حکم اول کو بھی مخصص کر دے۔ فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس طرح فرماتے ہیں ولا یفرق فی ذلک، اب اس میں یہ فرق نہیں ہے بین ان یکون التقیید بمتصل کما فی مثال، فرماتے ہیں تقیید متصل، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال پیش کی کہ جو ابھی علماء کا اکرام اور علماء عدول کی تقلید، فرماتے ہیں اس میں کیا تھا؟ تخصیص متصل تھی، اور بمنفصل، یا وہاں پہ کیا ہو؟ تقیید منفصل کما فی الآیہ، جیسا کہ ہم نے گزشتہ آیت کی مثال پیش کی۔ فرماتے ہیں تقیید مستطل ہو، فرماتے تقیید متصل ہو یا تقیید منفصل ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ حکم ثانی کے اختصاص سے حکم اول کا اختصاص لازم نہیں آئے گا۔ خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ تیسرا قول یہ بیان ہوا کہ جہاں پر دو صورتوں کی مخالفت لازم آ رہی ہوگی، اس صورت میں نہ اصل عموم جاری ہوگی نہ اصل عدم استقدام، بلکہ یہاں پر اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اصالت العموم جاری کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ کلام کے اندر ایسی چیز
موجود ہے جو قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ چیز ماننے بن جائے گی کہ اصالت العموم یہاں پر جاری نہیں ہو سکی۔ اصالت و عدم استقدام کیوں نہیں جاری ہوگی؟ اس لیے کہ شک جو ہو رہا ہے وہ مراد متکلم میں نہیں ہو رہا بلکہ کیفیت استعمال میں ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر اصالت و عدم الاستقدام جاری نہیں ہوگی۔ مصنف کے نزدیک اس مقام پر اصالت العموم ہی جاری ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دو ہی موضوع ہیں اور دو ہی ان کے الگ الگ حکم ہے۔ پہلا موضوع متعلقات ہے کہ جس کا حکم تلبس ہے جو رجیع اور بائن دونوں کے ساتھ مربوط ہے، اور دوسرا جو موضوع آ رہا ہے وہ متعلقات کو پلٹانے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم صرف رجیع کے ساتھ کھاتے حکم کو جو ہے وہ ضمیر بیان کر رہی ہے۔ فرماتے اب یہ جو دوسرا حکم نے مختص کر دیا رجیع کے ساتھ تو پہلے کو عمومی قرار دیا، یہ کیوں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ دوسرے حکم کا اختصاص پہلے حکم کے اختصاص کو لازم نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے سے مستقل اور جدا ہیں، لہذا دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔